اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ گرمی کے موسم کے اندر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے یا گرمی کے موسم کے اندر وہ اپنی ادویات لینا بھول جاتے ہیں یا بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یا پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو صرف دوا کا استعمال کرتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار جب بی پی زیادہ ہوتا ہے نا تو میں گولی لیتا ہوں ورنہ نہیں ہوتا، تو میں لیتا ہی نہیں۔ تو وہ پتہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گوروں نے تو ایک میٹر بنایا ہے جس کو لگایا جاتا ہے، اس سے چیک کیا جاتا ہے، تو آپ کے اندر ایسا کون سا میٹر ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا بی پی زیادہ ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بی پی زیادہ ہے، تو میں گولی کھا لیتا ہوں۔ حالانکہ بعض کا سر کا درد جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے اور آپ گولی لے لیں گے تو بذات خود اس بی پی کم ہوگا اور چکر آنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جسم جو ہے وہ زیادہ بلڈ پریشر کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ محسوس نہیں ہوتا۔ شروع میں آپ کو درد ہوتا ہے سر میں درد، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جسم کو عادت ہو جاتی ہے اور جسم اس کو فیل ہی نہیں کراتا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہونے سے پہلے ضروری ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کو اگر چیک کرنا چاہیں تو اس کو پراپر میٹر سے چیک کریں، 3 دن کا ریکارڈ بنائیں، صبح شام چیک کریں۔ اگر وہ زیادہ آتا ہے تو آپ اس کی پراپر دوا استعمال کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں، پھر دوائی لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ اس کو نمک والی چیزیں کم کریں، آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بی پی بلڈ پریشر کا مریض نہ بنے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو مریض ہے اس کو دوا کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ میں اب کیونکہ گرمی کے موسم کے اندر ایک تو ہمارے ہاں ڈینگی کی وبا سر اٹھاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں۔ بخار کے دوران بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو اور خون پتلا ہو تو بہت سے افراد ہسپتال میں رک کر ہیں جن کو دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے اور ان کو انٹراسیبل بلیڈ ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اتنی شدید بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں کہ نہ تو آپریشن کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو خوددارا کوشش کریں کہ وہ افراد جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ دوائی کا استعمال کریں، اپنی بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں اور اپنی ڈینگی اور انفیکشن سے بچیں، اور غیر ضروری جو ادویات ہیں جن کا بے دریغ چاہے وہ درد کی ہیں چاہے کسی بھی مسئلے کی ہیں، طاقت کی ہیں، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اور اگر یہ بخار ہو تو اس کا پراپر چیک اپ کروائیں، اور اس کے بعد اگر بلیڈ ہوتا ہے تو فالج 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ رگ سکڑ کے بند ہو جاتی ہے اور اس جگہ کو بلڈ کو جو ہے وہ آگے جا نہیں پاتا، اور دماغ کو جب بلڈ نہیں ملتا تو وہاں پہ فالج ہو جاتا ہے، اس کو اسکیمک سٹروک کہتے ہیں۔ بعض کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے رگ پھٹتی ہے اور وہاں پہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ان بڑے امپورٹنٹ وائٹل جو ہمارے اس کو ایلوکینٹ ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت جا سکتی ہے، زبان بند ہو سکتی ہے، دائیں بائیں جو ہمارا دماغ کا دائیں سائیڈ ہے وہ میرے بائیں ہاتھ، میری بائیں ٹانگ اور بائیں سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جو میرے دماغ کا بائیں سائیڈ ہے وہ میرے دائیں سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ زبان سپیچ ایریا بھی لیفٹ سائیڈ پہ موسٹلی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو لیفٹ سائیڈ پہ یعنی کہ دماغ کی لیفٹ سائیڈ پہ سٹروک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کمزوری دائیں طرف ہوتی ہے، ان کا گونگا پن یا ان کی زبان بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جس کے پیچھے ایک چھوٹی سی وجہ ہے۔ اگر ہم پاکستانی اور بہت سے افراد ہم اسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بی پی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر ان کو ڈینگی وغیرہ، یا جو لوپرن ہے اس کو ایسپرین ہے ڈسپرین کے نام سے آتی تھی، اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اپنے طور پہ سر درد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف کشتے استعمال کرتے ہیں جو خون کو پتلا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں۔ جتنے وائرل انفیکشن ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ پلیٹلیٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اگر وائرل انفیکشن ہوگا اور آپ کا بی پی بھی کنٹرول نہیں ہے تو یہ فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں تاکہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت سے افراد وہ روحانی طور پر اتنے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور دوائی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دوائی کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی ڈاکٹر کی اجازت کے مطابق۔ تو اگر آپ دوائیاں بھی چھوڑ دیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور اس گرمی کے موسم میں جب ڈی ہائیڈریشن ہوگی، پانی کی کمی ہوگی، تو بی پی ایک دم سے شوٹ کرے گا اور وہ روزے کے اندر ہی آپ اس میں اسپتال پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔
اگر پہنچ بھی جائیں گے تو شاید اسپتال والے بھی کچھ کر نہ سکیں۔ ایک ہمارے لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اسپتال پہنچ کے بھی روزہ، جب ان کو کوئی بھی اس طرح کا مرض یا تکلیف ہوتی ہے، اسپتال پہنچ کے وہ ہمارے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں روزہ نہیں توڑوں گا، میں جو مرضی ہو جائے روزہ نہیں توڑوں گا۔ روزہ جو ہے بیماری کی صورت میں نہیں رکھا جاتا، اور اگر بیماری اور اس طرح ہارٹ اٹیک کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اسپتال میں آئے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اتنا شدید درد بھی ہے، ادویات دینی ہے، لیکن وہ روزہ نہ تو توڑنے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ دوا دیتے ہیں۔ پھر ان کے لیے پیچز ہوتے ہیں، وہ پلستر نما ہوتے ہیں جو درد کو کم کرتے ہیں یا وہ دوائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ تو سدباب نہیں ہوتا، وہ ایک تسلی کے لیے یا تھوڑا بہت وہ کسی حد تک کارآمد ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس چیز کو، اس نظریے کو، جو علماء حضرات ہیں وہ اس بات کو ضرور لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ اگر بیماری میں یا اس طرح کی کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کے اندر روزہ بعد میں کفارہ کر سکتے ہیں۔ بیماری کے اندر ویسے بھی روزہ نہیں ہے، آپ نے اس کے بعد آپ روزہ رکھ کے تو اس کے لیے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو یا کسی ایک کو بھی فائدہ ہو، تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔